بے چینی کا کیا علاج ہے بابا؟ یہ تحریر بہت اہم ہے، یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ تحریر بہت اہم ہے. ہمارے استاد اور دوست ڈاکٹر یحییٰ نوری صاحب نے لکھی ہے، مختصر ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، اس کو ضرور سمجھ لیجیے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر نوری صاحب لکھتے ہیں، بے چینی کا کیا علاج ہے بابا؟ تمہیں بے چینی ہوتی ہے؟ بابا نے پوچھا. کبھی کبھی، مگر بہت سے پڑھنے والوں کو، اور میں تو کہوں گا بہت سے دیکھنے والوں کو کافی ہوتی ہے بے چینی، اضطراب، اینزائٹی. کوئی پریشان رہتا ہے، کسی کو سکون نہیں ملتا، تو تم انہیں کیا بتاتے ہو؟ بابا نے پوچھا. تو تم انہیں کیا بتاتے ہو؟ میں انہیں کہتا ہوں، ڈاکٹر نوری کہہ رہے ہیں کہ بے چینی کے علاج کے لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ زندگی کی تنظیم کریں، زندگی کو مینج کریں، اپنے آپ کو اور زندگی کو، اپنے وقت کو حساب سے کچھ مینج میں لائیں، تنظیم میں لائیں، آرڈر میں لائیں. ذرا سا جو سیکھیں اسے معمول کا حصہ بنا لیں، جو سیکھیں، جو دیکھیں اسے معمول کا حصہ بنا لیں. بس اب عمل شروع کر دیں انشاءاللہ. رب سے تعلق مضبوط کر لیں، رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، دوستی کر لیں، اس سے باتیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے، رب سے تعلق مضبوط کر لیں، دوستی کر لیں، اس سے باتیں کیا کریں. تمہیں یاد ہے، بابا کہہ رہے ہیں، تمہیں یاد ہے جب تم بچپن میں فکر مند ہوتے تھے، بے چین ہوتے تھے، تو ماں کی گود میں سر رکھتے تھے اور بے چینی غائب ہو جاتی تھی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، بابا کی بات میں ہاں میں سر ہلا دیا. تم رب کے سامنے اسی طرح سر رکھ دیا کرو، تم رب تعالیٰ کے سامنے بالکل اسی طرح سر رکھ دیا کرو جیسے ماں کی گود میں رکھ لیتے تھے. کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ماں کی گود ہوتی ہے نا، جب بچہ ماں کی گود میں سر رکھ لیتا ہے نا تو ماں سمجھ جاتی ہے، اور سکون آٹومیٹک چارج انسان کی بیٹری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تم رب کے سامنے اسی طرح سر رکھ دیا کرو، کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے چند منٹ. تاخراتیں آ رہی ہیں، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، بس چند منٹ انشاءاللہ خاموشی سے، بس مکمل سپردگی کے ساتھ. توکل ہم نے تھوڑا بہت سمجھا ہے، سپردگی کہتے ہیں تفویض کو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پورا سپرد کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے، اپنے آپ کو اللہ کے پورا سپرد کر دینا. دوبارہ بتا رہا ہوں، بہت اہم ویڈیو ہے. تم رب کے سامنے اسی طرح سر رکھ دیا کرو، کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے چند منٹ، مکمل سپردگی کے ساتھ. اپنا آپ، اپنا حال اس کے حوالے کر دیا کرو. اپنا آپ، اپنا حال اس کے حوالے کر دیا کرو. تم کو سکون مل جائے گا، تم کو سکون مل جائے گا. تمہاری بے چینی بھی دور ہو جائے گی، تمہاری بے چینی بھی دور ہو جائے گی. بس اس کو دوبارہ دیکھ لیں انشاءاللہ. آج کل کے حالات ہیں نا، جنگیں چل رہے ہیں، مڈل ایسٹ، ایران، افغانستان، پاکستان، پورا عرب کا خطہ، پوری دنیا میں ایک تھرتلی مچی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے سپرد ہو جائیں گے اور رب کو سنا دیں گے. اپنا کام پورا کریں اور اس کے بعد توکل سیکھیں. اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل کریں اور اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ تفویض. اللہ ہے نا، اللہ ہے نا. نماز میں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. اللہ ہے نا، وہ اللہ جس نے ہماری ہم سن لی. اللہ نے سن لی اللہ نے اس کی، جس نے اس کی تعریف بیان کی. سمع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے؟ رب تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی اور تفویض اور سپردگی. کل انشاءاللہ موقع لگا تو استاد یمین الدین صاحب کا ایک نیا آرٹیکل ان حالات کے اوپر تفصیلی تھا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ. قیمتی دن ہے، بس یہ اگر سن لیا ہے اس پر عمل کریں. موبائل بند کر لیں. رمضان کی آخری 10 راتیں مزید ریلز اور شارٹس مت دیکھیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں. ملیں گے نا انشاءاللہ پھر. السلام علیکم.